صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ کروڑہ مرتبہ احسان ہے، رب لم یزل نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، جو تم قربانیاں کرتے ہو، لن ینال اللہ، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤھا، نہ ہی اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں اس کا خون پہنچتا ہے۔ یا اللہ، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، پھر تیری بارگاہ میں ہماری قربانیوں کا پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، جو تمہارے دلوں میں میرا تقوی ہے، میرا ڈر ہے، جو نیت ہے میری بارگاہ میں، تمہارا نیک عمل جو نیت کی صورت میں ہے وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو پتہ چلا مومن کے لیے نیت جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ اگر وہ نیت اپنی درست نہیں رکھتا تو کروڑوں روپیہ بھی لگا لے تو اللہ پاک اس کے اس روپے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ بے نیاز رب ہے، اسے ضرورت کیا ہے؟ یہ تو سارا کچھ کر کے اس کی عنایت اور مہربانی ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ معزز و محترم سامعین، اس عشرہ ذی الحجہ، آج 4 ذی الحج ہے، یہ جو 10 دن شروع والے ذی الحجہ کے ہیں یہ بڑے برکتوں والے دن۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پورے سال میں جو عبادت کے لحاظ سے افضل ترین دن ہیں ان میں سے یہ شروع والے ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں، اور اس دن کی 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر سے مراد فجر کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اس فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی صبح ہے جب قربانی کی جاتی ہے۔ ولیال عشر، اور 10 ان راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کوئی اور راتیں نہیں بلکہ 10 ذی الحجہ تک جو بابرکت 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان کی قرآن میں قسم بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کی رات میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ہے۔ اور فرمایا اگر دن میں میرا کوئی امتی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ پاک اسے سال بھر عبادت اور روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ اتنے بابرکت دن ہیں، ہم انہیں ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 8 ذی الحجہ تک میرے امتیوں میں سے اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزہ، تو اللہ پاک اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو، عرفات میں جب حاجی ٹھہرتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو میرا امتی اگر ایک نفلی روزہ رکھ لے تو اللہ پاک اسے 2 سال مسلسل روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ 1 مہینہ بندہ رکھتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ محبوب کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ فرمایا اگر 9 ذی الحجہ کو تم ایک نفلی روزہ رکھ لو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تمہیں 2 سال مسلسل روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ وہ
آفریں ہیں، یہ وہ اسلام کے دیے ہوئے پیکیج ہیں جو ہم اگر اختیار کریں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم پر خوش ہوگا۔ یہ وہ ڈسکاؤنٹ ہے جو اللہ کی طرف سے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمایا گیا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ فرمایا ان دنوں میں روزے رکھنا، عبادت کرنا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 10 ذی الحجہ کی رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید سے ایک دن پہلے جو رات آتی ہے ماہ ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے چاند رات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح شیعۃ اللمعات میں لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو مرحوم چلے گئے اس دنیا سے وہ انتظار میں ہوتے ہیں اور ان کی روحیں اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اس رات ماہ ذی الحجہ کے جو 10ویں رات ہے، اس رات فوت شدگان، کسی کی ماں اگر فوت ہوئی ہے، والد فوت ہوا ہے، کسی کے دادے فوت ہوئے ہیں، کسی کا نانیاں نانے فوت ہوئے ہیں، اس رات جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے اہل خانہ کی طرف جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے کسی قسم کا بھی ہو، وہ قبروں میں بیٹھ کر ان کی توجہ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آج ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعاؤں کے گلدستے بھیجیں، ہمارے لیے کلمہ کلام پڑھ کر تحفے بھیجیں۔ جو خوش نصیب ہیں جو اور جنہیں علم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس رات عبادت کرنے سے بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ اس رات عبادت بھی کرتے ہیں، اس رات اپنے مرحومین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ادھر یہ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، قبروں میں اللہ کا محبوب اور اللہ ان امتیوں پر راضی ہو رہے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ بڑے بابرکت لے کر بڑی بابرکت والے مہینے، اسی لیے ان دنوں میں اللہ نے اپنا بہترین جو فریضہ حج تھا اللہ پاک نے ان 10 دنوں میں محفوظ رکھا، اور ان دنوں میں طواف کی سعادتیں ہیں، ان دنوں میں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، یعنی اللہ کی کبریائی والے دنوں میں سے یہ 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں ہر طرف 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، اور لوگ ہر طرف مسجدوں میں گلیوں میں ہر طرف جو ہے وہ ہر کسی کی زبان پر ہوگا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی فجر ہوتی ہے تب فرض ہے، سب پر واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 3 دفعہ تکبیرات تشریق پڑھنا، یہ ہر بندے پر فرض ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اس پر واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی بدھ سے لے کر اتوار کی عصر تک 5 دن تک جنہوں نے حصے رکھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان پر تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی قربانی کے ثواب میں بھی کمی آئے گی اور وہ سخت گناہ گار بھی ہوں گے۔ یہ وہ 5 دن تکبیرات ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عطا فرمایا، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی کبریائی والے دن ہیں، یہ برکات والے دن ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول والے دن ہیں۔ یاد رکھیں علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ یہ منت مان لے کہ میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا اور پورے سال میں جو سب سے افضل دن ہیں اور سب سے افضل ترین دن ہیں ان میں عبادت کروں گا اور نفلی روزے رکھوں گا، علماء فرماتے ہیں متفقہ فیصلہ ہے، علماء فرماتے ہیں وہ ان 10 دنوں میں اپنی منت کو پورا کرے، اللہ پاک افضل ترین دنوں میں روزہ رکھنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت دن ہے، آج تقریباً 4 ہے ماہ ذی الحجہ کی، تو ہمیں جو بقیہ دن رہتے ہیں ان میں جتنی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو اٹھ کر نفلی عبادت کریں، اور دن کو اگر موقع ملے تو نماز کے ساتھ ساتھ 2 نفل عبادت للہ کے پڑھیں۔ یہ اللہ کی کبریائی والے دن ہیں، برکتوں والے دن ہیں۔ آج جو ہے وہ کعبہ معظمہ کی رونقیں بحال ہیں اور ان دنوں میں اللہ پاک حاجیوں کے حج کو قبول فرما رہا ہے، وہاں اللہ اکبر کی مینا میں بھی تکبیریں ہیں، وہاں عرفات میں تکبیریں ہیں، وہاں جناب کعبے کے سلام ہو رہے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف سے رحمتوں بھرے دن ہیں ماہ ذی الحجہ کی 10 تک۔ ان دنوں میں قسمت والے عبادت کر کے اور روزے رکھ کے اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، اپنے نبی کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ بڑے ہی بابرکت اور مقدس اور پاکیزہ ایام ہیں ماہ ذی الحجہ کے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بڑھ چڑھ کر ان ایام کی تعظیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ یاد رکھیں ہم
ہر وقت نبی پاک کے ہم امتی ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہر وقت ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام ہر وقت ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ 10ویں کو بس قربانی کر لی تمہارا سب کچھ ادا ہو گیا. اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے کہ تم اپنی نیند کی قربانی دو. فجر کا وقت ہو گیا ہے، تم اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دو، اپنی خواہشوں کو ذبح کر دو، اپنی پیاری چیز جو نیند ہے اسے ترک کر کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. نیند کو قربان کر دینا اور اللہ کے حضور جھک جانا، یہ بھی ایک قربانی کی ہی قسم ہے. یہ وہ قربانی ہے جو اس قربانی سے بھی زیادہ تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ ایک ہے واجب، ایک ہے فرض. فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہوتا ہے. 5 وقت اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے کہ 5 وقت تیاری کر کے آؤ، میری بارگاہ میں جھک جاؤ. اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرنے لگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قربانی قبول کر لے، مسلم شریف کی روایت ہے، میری آل کی طرف سے بھی قربانی قبول کر لے، اور میری وہ امت قیامت تک جو کر نہیں سکے گی قربانی، یا اللہ میں محمد اس کی طرف سے بھی قربانی کر کے جا رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں قربانی تو ایک تھی، جیسے آج سوال ہوتا ہے فاتحہ تو ایک کے لیے پڑھتے ہو، پھر حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مردے فوت ہو گئے، تم سنیوں نے عجیب تماشا پکڑا ہوا ہے. ایک قل ہو اللہ ہے اور اس کا ثواب آدم سے لے کر اپنے والد تک ثواب بھیج رہے ہو. اعلیٰ کے آدم سے لے کر یہاں تک یہ ثواب پورا کیسے ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے ایک قربانی کا حصہ کیا، فرمایا یہ ہے تو ابراہیم کی سنت ہے، کر میں رہا ہوں ہے یہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے، میری امت کو بھی پہنچے، قیامت تک جتنے آئیں گے وہاں تک پہنچے. محبوب نے ثابت کر دیا ثواب قیامت سے لے کر صبح قیامت تک اور صبح اول سے لے کر صبح آخر تک میں محمد نے ثواب کو تقسیم کر کے بتا دیا ہے کہ میرے محبوب کی امت میں ثواب کی کمی نہیں آتی. رب کے دینے میں کمی نہیں ہے، تم کنجوسی نہ کرنا، تمہارے بھیجنے میں کمی نہیں ہے. تو اسلام ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی پیاری ہیں. جان بڑی عزیز ہے، انسان جان بچانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے. 400 بندہ اولاد کی پرورش کے لیے جو ہے وہ یونان میں فوت ہو گیا، صرف اپنے اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ پانی کی تہہ میں چلا گیا. کس لیے؟ تاکہ میں اپنے اولاد کا مستقبل بہتر کر سکوں. انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے اولاد کی خاطر. اولاد اتنی پیاری ہے، لیکن اس تاریخ میں اس دھرتی پر ایک انسان وہ بھی آئے گا 90 سال جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 90 سال وہ دعائیں کرتا رہا، مالک ایک بیٹا تو عطا کر دے، میں تیرا پیغمبر ہوں، تو پیغمبروں کی دعائیں رد نہیں کرتا. ایک دن مالک خوش ہوئے، مالک نے کہا ہم اسماعیل تمہیں دیتے ہیں. اور جب 13 سال کا بچہ ہوا کہا اس کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کی خوراک نہیں ہے. مالک اگر تو راضی ہے میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے لوگوں کو اولاد کے لیے مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو اولاد کے لیے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے. مگر واہ ابراہیم تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شان کو سلام ہے، تیری شوکت کو سلام ہے. جب چلنے کے قابل ہوا فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب چلنے کے قابل ہوا 13 سال کا ننھا اسماعیل جب چل رہا تھا، والد اور بیٹا دوڑ رہے تھے. دل میں خیال آیا کتنا سونا بیٹا ہے، کتنا پیارا بیٹا ہے. ادھر فرشتے کہنے لگے مالک تجھ سے تو پیار نہیں کرتا تیرا خلیل، تو کہتا ہے میرا خلیل ہے، یہ تو بیٹے سے اب پیار کرنے لگا ہے، تیرا پیار تو ختم ہو گیا. فرمایا چلو آزما کے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کہا اے ابراہیم چلو میرے بیٹے کو ذرا ذبح تو کر کے آؤ، اور جاؤ اپنے ہاتھ سے اسماعیل کو ذبح کر کے آؤ. یہ نہیں کہا مالک ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو دیا ہے تو نے، دو دعائیں کر کے لیا ہے. طریق گواہ ہے، بڑا واقعہ تفصیل طلب ہے. رسی پکڑی حضرت اسماعیل نے، چھری پکڑی، کہا اے ہاجرہ پریشان نہ ہونا، آج ایک بڑے گہرے دوست کے پاس دعوت کے اہتمام ہوا ہے، وہاں میں اور میرا بیٹا دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں.
بہرحال شیطان آیا، آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اللہ پاک نے کہا اے ابراہیم تیری ادا کو اتنا پسند کیا ہے قیامت تک اس وقت تک حج قبول نہیں کریں گے جب تک لوگ اس شیطان کو کنکریاں نہیں ماریں گے۔ مار دینے کنکریاں کہ کوئی نہیں آجی؟ رمی جمرات کرتے ہیں کہ نہیں؟ کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکری کس چیز دی ہوندی؟ بولو نا، پتھر دی ہوندی۔ تے اگے جڑے ستون تین بنے نے، ایک وڈا ہے تے دو سجے کھبے چھوٹے نے، او کس چیز دے بنے نے؟ سیمنٹ دے، بجری دے، پتھر دے۔ پڑھے لکھے لوگ ہو، ہر چیز وچ لاجک لبدے ہو، اور سائنس دا زمانہ ہے، بڑے سیانے لوگ ہو، انی عقیدت کر کے بہ گئے ہو۔ ایک لمحے واسطے بھی وڈی داڑھی والے مولوی صاحب نے جا سوال نہیں کیتا، جڑے تے سانو آندے نے اے تے حضرت آدم نے ایک مرتبہ انگوٹھے چومے تھے، ان کو نور نظر آیا تھا، تانوں نور نظر آندا ہے؟ حضور دا نا چوم کے انگوٹھے چومدے ہو۔ اوتھے تے ابراہیم نے کنکر مارے، شیطان نظر آیا، ظاہری صورت میں شیطان آتا تھا اور آ کے ملتا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کنکر مارے اور اس کو لگے بھی اور وہ دوڑ بھی گیا۔ آج حاجی جاتا ہے، اسے شیطان تو نہیں نظر آتا، اپنے ہی ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو وہاں مارتے ہو، اور حدیث کہتی ہے تم مارتے ہو تو شیطان زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ کنکر شیطان کو لگتے ہیں۔ اگر بات شیطان کی ہو، ادھر تو اگر مولوی جا کر کنکری مارے تو شیطان کو لگتی ہے۔ اگر میرا بابا آدم وہاں انگوٹھے چوم کے آیا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر شیطان کو اثر ہوتا ہے تو محمد عربی کی آنکھیں بھی اسی طرح چلتی ہیں۔ کہا بیٹا تمہیں ذبح کرنا ہے؟ عرض کی تھی ابا پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے خواب آیا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں پیاری چیز کو ذبح کر رہا ہوں، حکم نہیں آیا پتر نو ذبح کر، خواب ویکھا ہے کہ جی میں کسی پیاری چیز نو ذبح کر رہے ہیں۔ تفصیل بڑی ہے، پہلے اونٹ ذبح کیتے، پھر گائے ذبح کیتیاں، بکریاں ذبح کیتیاں، پھر خواب آیا کہ حالی و مننا تو خواب پورا نہیں ہویا۔ پھر کہا مینو سارا تو اگر کوئی عزیز ہے تو میرا ایک ہی لفظ ہے جگر اسماعیل۔ پھر لے گئے نے، قرآن کہنے فلما تلہ للجبین، اپنے بیٹے نو جبین دے بل لٹایا ہے۔ دو قول نے، جبین آندن پیشانی نو، اپنے بیٹے اسماعیل نو پیشانی دے بل لٹایا، یعنی ایک قول تے ہے منہ تھلے کر کے چایا کہ پتر دے چہرے تے نظر نہ پوے، کدرے پیو دی محبت نہ غالب آ جائے، رب دے حکم وچ نافرمانی نہ ہو جائے۔ بیٹے دا منہ تھلے کر کے پچھو ذبح کرنا چاہیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے محبت دی انتہا کر چھڈی، فرمایا جویں انسان جانور نو ذبح کردا ہے، تھلے منہ کیتا اپنے بیٹے اسماعیل دا تاکہ رگاں تن جان، پھر متھے تو پکڑتے متھے نو تے کرتے رگاں تان دتیاں اپنے پتر دیاں، فرشتے بھی کمبن لگ پے۔ علامہ اسماعیل حقی جاندے نے ہوراں وچ ایک شور برپا ہو گیا۔ رب نے کہا فرشتو تسی سوال کیتا سی آدم نو نہ بنا، اے خون ریزی کرے گا، آؤ ویکھو اے بھی منظر میں تانوں وکھاواں۔ تسی کہندے سی آدم خون ریزی کرے گا، تھلے ویکھو آدم دا پتر میری رضا واسطے سارا تو پیارے آدے بیٹے نو ویکھو کیویں ذبح کردا ہویا نظر آ کہو ذرا گج کے سبحان اللہ۔ جے کر یار دے نام دا او ملے مینا، جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا۔ اج اگر دین دی خاطر کسے نو کوئی تانا ماردا ہے تو داڑھی رکھ کے مولوی بن گیا ہے۔ اے تانا حقیقت وچ او تانا جیڑی رسول اللہ دی بارگاہ وچ بھی تیرا مول پائے گا، رب دی بارگاہ وچ بھی تیرا مول پا دے۔ جے کر یار دے نام دا او ملے مینا، جولی پا لئیے تھلے او سٹیے نا۔ تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ اگر یار جان منگن تے آوے تو پھر جان بھی دے دیو، حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے دوستو، عزیز ساتھیو۔
حضرت اسماعیل تے حضرت اسماعیل دا حضرت ابراہیم دا نام اس واسطے ہے انہوں نے آدھی سب تو جڑی پیاری چیز سی اللہ نو منان واسطے انہوں بھی قربان کر چل. نیند نو قربان کرو گے رب راضی ہوئے گا فجر دے وقت. آرام نو ترک کر کے اللہ دے حضور جھک جاؤ گے اللہ راضی ہوئے گا. صرف ایک قربانی نہیں، سال بعد جانور ذبح کرن دا نام قربانی ہے. فیس بک چھڑ کے اونا ٹائم قرآن دی تلاوت وچ لانا اے بھی ایک قربانی ہے. لاسٹ سین اگر تسی فیس بک دا اپنا دیکھو 15 منٹ پہلے تساں فیس بک استعمال کیتی ہونی ہے یا واٹس ایپ، یعنی ہر 15 5 10 15 20 منٹ بعد موبائل نو چیک کرنا ہے میسج کدا ہے. قرآن نو ویکھن دا لاسٹ سین کدو دا ہے؟ لاسٹ سین توجہ کرو نا، گھر وچ جڑا قرآن پہ ہے آخری دفعہ نو کدو ویکھس؟ فیس بک نو گھٹ ٹائم دینا ہے بھی قربانی ہے، اور وہ سارا قرآن نو ٹائم دینا ہے حقیقت وچ یہ قربانی ہے. اور مصطفیٰ دے صحابہ نے کر کے دسیا ہے مصطفیٰ تے سارا کچھ لٹانا حقیقت وچ ہی قربانی ہے. سال بعد دراصل اللہ پاک پریکٹیکل کرواندا ہے کہ جویں جانور لکھاں روپے دا خرچ کر رہے ہیں تیرے دل وچ ندامت نہیں، ایویں اپنا ٹائم بھی دے اور نماز پڑھ تاکہ تیرے تے رب بھی راضی ہوئے، رب دا محبوب بھی راضی ہو. عبد الشمس نام ہے صحابی دا، زمانہ جاہلیت وچ عبد الشمس سی سورج دا بندہ، بعد وچ سرکار نے انہاں دا نام عبداللہ رکھا. کہو ذرا سبحان اللہ. ہجرت دا وقت ہویا، حکم ہویا، صحابہ ہجرت کر کے جان لگے. کفار سامنے آ گئے، کہنے لگے عبد الشمس دو راہ نے، ایک محمد عربی والا راہ ہے اندے وچ قربانی ہے، اسلام تیرے تو قربانی منگے گا. ایک راہ ساڑھے کفر والا ہے، تیرا چچا کھڑا ہے جن نے تربیت کی تھی تیری، تیری ماں کھڑی جدا سائیں فوت ہو گئے، تیرا سارا خاندان، تیریاں زمیناں، تیریاں جداداں، تیرا خاندان، تیرا وطن ایک پاسے اے ہے، ایک پاسے محمد عربی دا راہ ہے. اے سارا کچھ چھن جائے گا، اس سارے دی قربانی دینی پوے گی اگر محمد عربی دی راہ تے چلنا چاہنا. کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کہا او در تے نہیں چھوڑ سکتا، میں اس در نو نہیں چھڑ سکتا. چچا اگے ودا، کتاباں وچ موجود ہے، تن والے کپڑے بھی لا لے چاچے نے کہ میری کمائی دے نے. انج ہو گئے صحابی جویں ماں دے پیٹ چوں بچہ پیدا ہوندا ہے، قدماں وچ ڈگ کے ماں نوں آندے امی جان اگر اتنا پیار ہے میرے نال ایک آدھی چادر تے دے دیو تاکہ میں پردہ کر سکاں. اے ہے اسلام. اگر نماز پڑھے تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں اور لکھاں روپے دا جانور خریدن گیا قربانی دا، 5 نمازاں اس واسطے تیریاں قضا ہو گئیاں کہ میں جانور خریددا پھراں. رب رسول راضی نہیں، رب رسول آندا پہلے فرض ادا کر پھر جیڑا بھی عمل کریں گا رب تعالیٰ قبول و منظور فرما. حقیقتہ نہ چھپاؤ، حقیقتہ چھپایا چھپنیاں نہیں. صرف سال بعد قربانی دین دا نا 5 لاکھ دی قربانی دین نہ رب راضی نہیں ہوئے گا. 1 روپیہ بھی حرام دی کمائی دا رب کدے بھی راضی نہیں ہوئے. جانور بے عیب ہونا چاہیے، انہاں بے عیب دے وچ ایک اے نشانی بھی ہے کہ حلال کمائی دا بھی ہوئے، حرام دی کمائی دا نہ ہوئے. ادھار بھی چک کے لوگ کر دے نے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ادھار چک کے بھی حصہ پا کے قربانی کر لیندہ ہے اگلے سال تک رب انہوں اتنی طاقت عطا فرما دیندہ ہے کہ اندے کولوں جانور ذبح کرن دے اللہ طاقت عطا فرماندا ہے، پیسے موجود ہوندے. علماء دا تجربہ ہے. اگر کسی نو رب نہیں دیتے تو دعا ہے رب تعالیٰ سارا نو مالا مال فرما. ماں نے ایک کپڑا دیتا عبداللہ جنہ دا نام پہلے زمانہ جاہلیت عبد الشمس، ادھا کپڑا پا کے سر تے بننا، ادھے کپڑے نہ ستر ڈھانپ لیا. شہر مدینہ وال ننگے پاؤں چلے. چاچے نے جتیاں بھی لے لیں کہ جتیاں بھی لا دے میری کمائی دیاں. جدو اے صحابی درے محبوب تے پہنچے نے ایتھے ذرا سبحان اللہ دی آواز. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. جس آقا نو غلام دی خبر نہیں، جس مالک نو نوکر دا علم نہیں، او مالک کا ہوتا ہے. درے محبوب تے پہنچے، پھٹے پرانا دوپٹہ جڑا بننا ہویا ماں دی چادر، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہویا جدو مصطفیٰ نے دیکھا ہے. سمجھ دے ہو مکے تو لے کے مدینہ کنا سفر،
پہاڑی ایریا، صحابہ فرماندے سیدھی طرح پیر نہیں سی رکھ سکتا، سارے پیراں لہو لہان ہو چکے سن، اور پتھریلی سفر کر کر کے سارے قدماں دے وچ زخماں دے نشان سن۔ جدو در محبوب تے پہنچے پھر آمنہ دے لال بھی زیادہ مسلح چھڑ دیتا، مسجد نبوی دے وچوں باہر نکل کے صحابہ فرماندے نے اساں انتظار کر رہے ساں کہ حضور کس چیز دا استقبال واسطے کھلوتے ہوئے۔ جدو حضرت عبداللہ دے آثار نظر آئے، نبی پاک نے اگے ود کے استقبال کیتا، حالی حال نہیں دسا کہ میں کس حالت وچ پہنچا۔ سرکار نے اپنے علم نشرہ دے سینے نال لا کے فرمایا واہ جوانا کہو جیا سودا کر کے آیا ہے، رب نے تیرے سودے نو قبول کر لیا، محمد عربی نے بھی تیرے سودے نو قبول کر لیا۔ گرامی قدر حضرات، اپنی پیاری چیز نو اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دینا اے حقیقت وچ قربانی۔ مومن کولو اسلام ہر وقت قربانی دا مطالبہ کردا ہے۔ اگر خواہش آندی ہے کسی عورت وال ویکھ، اس خواہش نو ذبح کر کے اپنا چہرہ مدینے وال کرنا، اے بھی ایک طرح دی قربانی ہے۔ اگر اسلام آندا ہے کہ اپنا تو ناراض، اگر اسلام آندا ہے اپنا نال صلح رکھ، اور نفس آندا ہے اپنا نال بولنا نہیں، انہاں خواہشاں نو ذبح کر کے عید آن تو پہلے اپنا نال ذلا صلح کر لو، رب بھی راضی ہوئے گا، رب دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ صرف قربانی جانور نو ذبح کرن دا نام نہیں، اپنی ہر اس خواہش نو ذبح کر کے، جویں صحابہ نے مکہ چھڑ کے شہر مدینہ وال چلے گئے، رب دا کعبہ چھڑ کے محمد عربی دے مدینے چلے گئے، اور لوگاں نو دس دیتا صرف ہجرت اس چیز دا نام نہیں کہ مکے تو بندہ مدینہ چلا جائے، گناہاں دی وادی تو ہجرت کر کے اللہ دی فرما برداری والے کماں وال رخ کر دینا، اے بھی ہے جی حقیقت وچ قربانی بھی ہے تے ہجرت دا نام بھی ہے۔ گناہاں دی وادی تو نکل کے بندہ ثواب والے اعمال دی طرف اپنا رخ کر لوے، اے بھی ایک طرح دی قربانی ہے۔ حضرات گرامی، حق حلال کھانا اور حرام والی چیز نو ذبح کر دینا، اے بھی حقیقت دے وچ قربانی ہے۔ دراصل اسلام اپنی خواہشات نو ذبح کرنا چاہتا ہے، اور اسلام آندا ہے ساری اپنی خواہشات نو ختم کر کے میرے حکمان دے مطابق چل، اور اللہ دا واضح حکم ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، مینوں نہ تہاڈا خون پہنچدا ہے قربانی دا، نہ ہی میری بارگاہ وچ گوشت پہنچدا ہے۔ یا اللہ پہنچدا کی ہے؟ فرمایا جیڑا تیرے دل دا تقوی ہے، جیڑا تیری نیت ہے، تو اس واسطے اگر جانور لیندا ہے کہ میری گلی دے وچ ذرا جانور ہلکے ہیں، میں موٹا لے آواں، لوگ ویکھن چودھری صاحب دا یا فلانے حضرت دا اے جانور آیا ہے، اگر اپنی مشہوری واسطے لے آئے گا، رب گوشت بھی تے خون تیرے منہ تے مار دے گا۔ رب تعالیٰ اوہی قربانیاں قبول کردا ہے بھویں تھوڑے پیساں دی لے کے آ جا، جن دے وچ تقوی بھی شامل ہوئے تے رب دی رضا بھی شامل ہوئے۔ پھر رب تعالیٰ فرماندا ہے جیڑا میری رضا سے جانور ذبح کیتا گیا، کل قیامت والے دن نیکیاں ختم ہو جان گیا، فرشتے کھر لے آن گے، جانور دے کھر لے آن گے، نبی دی شفاعت نو نہ منن والے ہوں تے نبی پاک تے اللہ دے فقیراں نو نہ منن والے ہوں، حدیث سنو کلیجہ ٹھنڈا ہوئے گا۔ نبی پاک دی بارگاہ وچ حضرت عائشہ آئیاں، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، عرض کیتی یا رسول اللہ قربانیاں کی نے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، میرے جد امجد حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ سمجھ آئی حدیث دی؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا حضور یہ بھی تے کہہ سکتے سن اے اللہ دا حکم ہے، کی ہے جی؟ اللہ دا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں قربانیاں کی نے؟ سرکار نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، مسلم شریف دی روایت، میرے والد تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے سن رب دا حکم ہے لہذا قربانی کرو، اے کیوں کہا سنت ابیکم ابراہیم؟ 14ویں صدی تے 15ویں صدی دے مولوی دا منہ بند کیتا ہے، جیڑا کسے ولی دے نام دی کوئی چیز منسوب کرے گا تے فتوے لان کے شرک ہو گیا ہے۔ غیر اللہ کی طرف تم نے بکرے کی نسبت کر دی کہ غوث کا بکرا ہے یا خواجہ کا بکرا ہے یا داتا کا بکرا ہے، حرام ہو گیا۔ فرمایا اس جانور کی پوری گائے کی نسبت میں اپنے جد امجد ابراہیم کی طرف کر رہا ہوں، تاکہ بندے یہ نہ کہے غیر اللہ کی طرف جانور کی نسبت کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا عبادت رب دی ہے، نسبت میرے ابراہیم دی بھی ہے تو میری بھی نسبت ہے۔
فرمایا اللہ نو پتہ سی قیامت تک آن گے اور پیاراں دے نام دے اگر کوئی جانور ذبح کرے گا تو کہن گے بندے دے نام دا ہو گیا ہے۔ فرمایا ولیاں وال نسبت کرنا رب ناراض نہیں ہوندا۔ رب تعالیٰ نے اپنی بندی حضرت حاجرہ جنہ پہاڑیاں تے دوڑیاں نے، رب فرماندا جدوں تک ایتھے دوڑو گے نہیں میں تواڈی حج قبول نہیں کراں گا۔ یا اللہ نبیاں نہیں اے تے ولی ہے۔ فرمایا آپ ہی اندازہ لا لو اسماعیل دی ماں دی یہ شان ہے کہ جنہ پہاڑیاں تے دوڑیاں نے رب دی نشانی بن گئی ہے تے رب دی نشانیاں دی تعظیم تواڈے تے واجب ہے۔ پھر محبوب آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ دی ماں جتھے دفن ہے اس ماں دی قبر دا عالم کی ہوے گا؟ ماں دی ایسے واسطے ساریاں چیزاں حج ہوے یا قربانی ہوے اے نام ہی پیاراں دی اداواں دا نام ہے۔ اے لباس حاجی کیوں اس طرح دا پان دے نال سیتا؟ اس دن جدو حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل گئے سن مینا وچ پتر نو ذبح کرن حضرت ابراہیم ایہو جہی لباس پایا ہوا ان سیتا لباس پایا سی پیو تے پتر دونوں نے۔ اور جتھے حاجیاں نو تیز دوڑن دا حکم ہے پانی لبدیاں حضرت حاجرہ تو تیز دوڑیاں سن۔ پھر جتھے چاڑی آندی حضرت حاجرہ مٹھیاں ہو گئیاں سن۔ پھر اتھے چوک میں جا کے انج ویکھن دا حکم ہے کیونکہ اتھے حضرت حاجرہ کھڑو کے حضرت اسماعیل نو ویکھدیاں سن کہ کوئی درندہ میرے پتر نو نہ چوک کے لے جائے۔ رب نے فرمایا جویں جویں پیارے کر کے گئے نے اوویں اوویں کردے جاؤ تہاڈی حج بھی قبول ہو جائے گی تہاڈی قربانی نو بھی قبول فرمائے گا۔ نہیں جی اللہ کے ولیوں کی جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں مزاروں پر وہاں اگر ایک سائڈ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوگی او جی کہیں قبر کو شبہ نہ ہو جائے تم قبر کو سجدہ کر رہے ہو جا کے آدھے علماء کو پوچھو جیڑا کعبہ ہے موزم ہے ٹھیک ہے کعبہ تے کعبہ ہے پر کعبے دے باہر ایک چھوٹی جی حویلی بڑی ہوئی ہے انج جنوں حتیم آندے نے حتیم کعبہ انج جڑی چار دیواری بڑی ہوئی ہے ایک ہی ہے علماء فرماندے ملا علی قاری فرماندے ایتھے کسی ہور دی قبر نہیں ایتھے پرنالے دے نیچے حضرت اسماعیل دی بھی قبر ہے تے آپ دی امی حضرت حاجرہ دی بھی قبر ہے جتھے ایتھر 70 نبیاں دیاں قبرانے کعبے دے ارد گرد رب اوتھے عبادت کرواندا ہے جتھے اللہ دے نبیاں دے مزار نے رب دسنا چاہندا ہے میرے پیاراں دے مزار تے آ کے میرا طواف بھی کیتی جاؤ پیاراں دے وجود تو برکت بھی حاصل کیتی جاؤ پیاراں دے وجود دی برکت بھی مل جاوے میرے کعبے دے طواف دی سعادتاں بھی تانوں نصیب اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے فلسفہ قربانی اور فلسفہ حج سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت